العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. دین اسلام کے حسین اور پاکیزہ ابواب میں وہ حسین پہلو موجود ہیں کہ قیامت تک امت کو کسی موقع پر کسی لمحے رہنمائی کی ضرورت پڑے تو وہ اپنی تاریخ کو سامنے رکھ کے وہ اپنی تاریخ رقم کر سکتی ہے. دانشوران ملت عالمی استعماری قوتوں کا بعض اوقات کچھ بدنصیب اعلی کار بن کے نئی راہیں تلاشنے کی کوشش اور نئی نئی تعویلات سے وہ اسلام کی عظمت کو رفعت کو کمزور کرنے کے پہلو نکالتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ 1400 سال سے امت مختلف مواقع پر مشکلات کا شکار بھی ہوئی، تاحال اسی پوزیشن میں ہے. رہنما محراب و منبر اور حجرہ نشین صوفیاء یہ ہمیشہ امت کو ان مشکلات سے جرت عزیمت کا درس دے کر نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور یہ صحرا بحمدہ تعالی ان کے سر ہے. بہت سے غیر مسلم اسکالرز نے اس تصور کو بیان کیا کہ جب سیاسی اسلام کمزور ہوا تو اس کو روحانی اسلام نے پاور فراہم کی ہے۔ محراب و منبر کا تقاضا
کہ وہ دین کے حقائق اور ان تجلیات کو سامنے رکھے جو اسلامی تاریخ کا حسن ہے اور مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے۔ آج کے دور میں جب پوری امت یورپ سے دب چکی ہے، لادینی قوتوں کے نرغے میں آ چکی ہے، عالمی استعماری قوتوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے مسلمانوں کو بالکل کمزور اور یرغمال کر دیا ہے، اس دور میں محراب کا تقاضا منبر کا یہی ہے، وہ حقائق قرآن و حدیث کے نور کے اپنے لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں۔ مقصد انتشار نہیں ہوتا، مقصد اپنی تاریخ کے مکار کو بچانا اور اس کا تحفظ ہوتا ہے۔ ریسنٹلی ہندوستان میں انڈین گورنمنٹ کے ایک ان کے پاپولر مبلغ اسکالر فوت ہوئے، اور ہمارے ملک میں بھی چند ایک اسکالر نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا۔ ان کا نام تھا مولانا وحید الدین خان۔ مولانا وحید الدین خان ایک بڑی عجیب فکر کے مبلغ تھے، جس طرح ہمارے ملک میں جاوید غامدی ہیں، دونوں کے استاذ بھی ایک ہیں۔ وہ ظاہری طور پر تو نہیں لیکن حقیقت میں جہاد کے منکر ہیں۔ تو عالمی دنیا اس فکر کو بہت پسند کرتی ہے کہ کوئی لفظ جہاد کا کسی نہ کسی اشارے کنایے سے انکار کرے۔ وہ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹلی کرنا، وہ یہ جرت قادیانی کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ وہ کہتے ہیں کوئی جہاد نہیں۔ تو جو قادیانی نواز ہوتے ہیں، قادیانی پروموٹ کرنے والے ہوتے ہیں قادیانیوں کو، وہ پھر ڈھکے چھپے لفظوں میں کہتے ہیں نہیں قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ تو پھر اس کے حوالے سے بہت سے لوگ ہمارے لوگوں میں کہ وہ بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اداکاروں کو، فنکاروں کو، حکمرانوں کو ایسے لوگ بہت پسند ہوتے ہیں جو جہاد، جو اسلام کی پاور ہے، حسن ہے اور اسلام کی پہچان ہے، اس کا انکار کیا جائے، وہ لوگ بہت پسند ہوتے ہیں۔ وہ مولویوں میں ہوں یا پیروں میں ہوں، وہ بڑے پسند ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اسلام کے فلسفے کو صرف دعا سے جوڑ دینا، اللہ سے دعا مانگو ہلاک ہو جائے وہ، اللہ سے دعا مانگو وہ برباد ہو جائے، یہ اسلام کی دشمنی ہے، یہ خدمت نہیں ہے۔ بھئی دعا سے اگر کافر دشمن ہلاک ہوتے تو پھر بدر کا میدان نہ سجتا۔ ایک فکر تو یہ یتیمی والی فکر، اپنی موت مر گئی۔ دوسری فکر یہ کہ اگر طاقت کو دیکھ کر، اسباب کو دیکھ کر، اگر تھوڑی قوت اور طاقت کو سامنے رکھ کے مد مقابل نہ جانا ہوتا تو پھر حضور اپنے 313 لوگوں کو لے کر ہزاروں کے مقابلے میں نہ جاتے۔ اچھا، یہ بات میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس پر واہ واہ کی ضرورت ہے، اس پر واہ واہ کریں گے تو بات بنے گی، یہ حقائق ہے جو آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، آپ کا جو مسلک، جو ویژن، جو اسکول آف تھاٹ ہو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ محض پاپولر ہونا مبلغ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ ان کو سنیں، اللہ نہ کرے آپ سنیں بھی نہ ایسے لوگوں کو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگلے دنوں میں ان پہ میں نے اس کو پھر ڈیپلی سنا، وہ کہتے ہیں مجھے ایک عرب اسکالر نے خط لکھا، اس نیٹ پہ بھی کہتے ہیں موجود ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مودی فرعون ہے اور یہ کر دو وہ کر دو۔ یہ کون سا دین ہے؟ مجھے تو افسوس ہے ایسے لوگوں پہ۔ وہ اتنی بڑی پاور ہے، ہم کیا ہیں؟ ہم کیا کریں؟ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تو ہم کیا کر سکے؟ مطلب یہ وہ فکر ہے جو لادینی قوتوں کو، یہودیوں کو، نصارہ کو بہت پسند ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ 100 سال تک بھی احتجاج ہوتا رہے تو ہم سفیر کو نہیں نکال سکتے۔ یہ وہ گھٹیا فکر ہے جس کے پیچھے پوری یہودیت کار فرما ہے۔ ہم کٹ جائیں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر تم نے قوم کو بے وقوف کیوں بنایا؟ بتاؤ، اس قرآن سے دھوکہ، جو قرآن کو اور رب رسول کو دھوکہ دے رہا ہو وہ قوم سے وفادار نہیں ہو سکتا، وہ غدار ہوتا ہے۔
باقی طاقت قوت کا کیا ہوتا ہے؟ ہاں ایسے لوگ جن کی غیرت ہی نہ ہو، جن کی حمیت ہی نہ ہو، جو بزدل ہو، وہ تو کہہ سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تجھے کس نے کہا تم کچھ کرو؟ تیری اوقات ہی کیا ہے؟ کتے کا کام تو صرف ٹکڑے پہ دم ہلانا ہوتا ہے، تمہاری تو اوقات ہی یہ ہے۔ تم نے کس نے کہا اسلام کی بات کرو؟ اسلام کی بات جس نے کی ہے وہ حافظ طیب اردگان ہے۔ اسلام کے حقائق کو تو نہ چھپائیں نا۔ اور ہمارے ہاں ایسے بدبختوں سے محبت کرنے والے لوگوں کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا، خدا را محبت کرو لیڈروں سے، لیکن ایمان نہ سمجھو، برباد ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، لٹ جاؤ گے۔ وہ جب کوئی اسلام کی تاریخ کو مسخ کر رہا ہو تو پھر اس کو واہ واہ کر کے اپنا نہ کہا کرو، پھر اس کو سمجھایا کرو۔ اور یاد رکھو، پھر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا، وہ وزیر مذہبی امور ہو یا وزیر خارجہ ہو، وہ جتنی بڑی داڑھی شریف والا ہو، وہ کلین شیو اور یا مقبول جان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ بڑی گدی کا سجادہ نشین ہو یا بڑی داڑھی شریف رکھی ہوئی عالم دین ہونے کا دعویٰ کرے، ہزاروں نور الحق جیسے بدبخت اور بدنصیب لوگ، بے حمیت لوگوں کو قسم خدا کی، وہ کلین شیف جب ٹیلی ویژن سکرین پہ بیٹھ کر اسلام کا دفاع کرتا ہے تو اس کا منہ چومنے کو جی کرتا ہے جس نے ہمیشہ حضور کی عزت و ناموس کے لیے پیرا بلند کیا، آواز بلند کی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں دین کے معاملات میں خدا را، باقی بکبکیاں کر رہی ہے جو دنیا کرتی رہے، میں اس سے غرض نہیں ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ کو سامنے رکھیں، مجھے بتائیں ہم کیا کریں گے؟ وہ ہو جائے گا، یورپ ناراض ہو جائے گا۔ بدر کا مسئلہ کیا ہے؟ کتنے لوگ تھے سامنے اور لوگ کون کون مد مقابل تھے؟ آج لوگ کہتے ہیں اچھا ہم آپس میں لڑ پڑے، ہم فلاں سے لڑ پڑے۔ مجھے بتائیے بدر کے میدان میں ماما بھانجے کے مقابلے میں تھا کہ نہیں تھا؟ پیٹے پیپے نونے بن کر نہ بولو، حضور کے غلام بن کر بولو۔ بدر کے مقابلے میں سگا بیٹا عبد الرحمن سگے باپ ابو بکر صدیق کے مقابلے میں تھا کہ نہیں تھا؟ سوچ کے بولو۔ تو یہ مسئلہ کہا ہے، کون تھا عتبہ کے مقابلے میں بیٹا، مامے کے مقابلے میں بھانجا؟ اور آپ سنو گے، اور پھر ایسے بدبخت لیڈروں اور نام نہاد سکالرز کو بتاؤ کہ سگے چچا سے فدیہ کون لے رہا تھا؟ سوچ کے بولیے گا۔ سگا چچا حضرت عباس، حضور سید عالم فدیہ لے رہے تھے کہ نہیں؟ اس سے آگے بڑھو، داماد تھا حضرت سیدہ زینب کے شوہر کا فدیہ آیا کہ نہیں آیا؟ کیا تصور بیان کرو گے تاریخ کا؟ یہ اسلام ہے۔ 313 مد مقابل ہزاروں۔ اور پھر میرے بھائی، میرے دوست، یہ انگریزوں کی 4 کتابیں پڑھ کر عالمی استعماری قوتوں کے ایجنٹ بننے والوں، اگر تمہیں قرآن اور حدیث کا نور میسر نہیں ہے تو پھر ہم اپنی تاریخ پر بھی تمہیں چھرا چلانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں تاریخ کو پڑھو یا پھر کسی غیرت مند کے قدموں میں بیٹھ کر دین سیکھو۔ یہ چند روزہ اقتدار کو اپنا سب کچھ نہ سمجھو، سامنے اپنے دنیا کو اجڑتے ہوئے دیکھو اور سامنے اپنے ذلت اور رسوائی لوگوں کی سامنے رکھو اور اپنی بھی رکھو۔ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا نظام بڑا عجیب ہے۔ یہ چند دن پہلے ایک ہیڈ کانسٹیبل نے تشدد کر کے ایک بندے کو مارا، کل اسی کے سگے بیٹے نے باپ کو فائر مار دیا ہے۔ یہ تصور ہے۔ وہ لبیک کا نعرہ لگا رہا تھا، اس کو اس نے تشدد کر کے مار دیا۔ وہ تو جام شہادت نوش کر گیا، لیکن میرا خیال ہفتہ بھی نہیں گزرا، کل سگا بیٹا نے اپنے باپ کو فائر مار کے مار دیا ہے۔ قدرت کو سامنے رکھو، وہ نشان عبرت بنا دیا۔
آگے آگے دیکھیے آگے آگے کیا ہوتا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ کل جس کو تم نے کالعدم قرار دیا تھا، آج قوم کراچی کے لوگوں نے تمہارے منہ پہ تماچا مار کے تمہارے نام کو کس طرح گرایا ہے۔ قدرت کے معاملات پر ٹانگیں نہ اڑاؤ، میرے رب کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ جب ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو بندے کو سمجھ نہیں آتی مجھے کیوں نکالا گیا ہے۔ تو میری عرض یہ ہے، اسلام کی تاریخ یہ ہے، تھوڑے نہیں دیکھے جاتے، غیرت دیکھی جاتی ہے، طاقت دیکھی جاتی ہے، قوت دیکھی۔ جو تمہارے پاس ہے تم نے کیا، کر رہے ہو، کرتی رہے گی دنیا، لیکن جذب ہارا نہیں کرتے، جذب ہارا نہیں کرتے۔ وہ ایک ایک خون، یہی تو انقلاب ہوتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں پتہ چلا کچھ بچوں کا ان کے گھر میں آٹا نہیں تھا، لیکن وہ گرفتار، اور 2 دن تک مسلسل وہ بھوک سے اسی طرح مسلسل روزہ رکھتے رہے، پانی پی کے، اور تشدد بھی برداشت کرتے رہے۔ اس کا حساب کون دے گا؟ 5 ماہ کی بچی کے باپ کو مارا گیا، اس کا جواب کون دے گا؟ 3 بیٹیوں کا باپ، ریڑھی چلانے والا، برگر کی ریڑھی لگانے والے کے مارا گیا، اس کے خون کے قطروں کا جواب کون دے گا؟ یہ تو حساب پھر قدرت نے لینا ہے نا۔ اس کے لیے تیار رہے وہ لوگ جو لوگ خدا کی قدرت کو بھول گئے۔ یہ اقتدار، یہ پارٹی، یہ فلاں، یہ کچھ نہ دیکھو، قدرت کیا کرتی ہے یہ دیکھو۔ دیکھ رہے ہو تم کیسے کیسے تمہیں لپیٹا جائے گا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی قسم ہے، لیڈر کے لیے خون دینا اور ہے، لیڈر کے لیے، پارٹی کے لیے خون دینا اور ہے۔ میری یہ بات لکھ لو، جنہوں نے محمد عربی کی عزت کے لیے خون دیا ہے، اس کا ایک ایک قطرہ تمہاری نسلوں کو برباد کرے گا۔ چین سے نہیں بیٹھے گی دنیا، وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، پے در پے، پے در پے ایسے الٹیں گے پلٹیں گے، ہوش اڑ جائیں گے۔ ابھی تو ایک بشیر میمن بولا ہے، ابھی کئی بولیں گے، ابھی تو ایک ہی سا فیض آیا ہے، کئی آئیں گے۔ معاملہ کیا ہے؟ یہ وہ مقدس خون مزدوروں کا، غریبوں کا، یتیموں کا، لاوارثوں کا، اس کی وجہ ہے کہ جن کا کوئی نہیں ہے نا، میرا نبی ان کا ہے۔ تو دیکھنا ہوتا کیا ہے، اصل میں یہی ہوتا ہے، چین لٹ جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات انسانی میں مقدس خون تھا اصحاب رسول کا۔ یزید نے کیا کچھ نہیں کیا، فوراً کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یزید فتح کے جشن منا رہا تھا، یزید تو خوش ہو رہا تھا، دیکھو میں نے کیسے کیا۔ لیکن پھر اس کو وہ شام کتنی مشکل تھی آل رسول پر، ان پر ایک شام مشکل آئی، اللہ کی قسم ہے یزید جب تک زندہ رہا اس کی کوئی شام بھی سکھی نہیں گزری۔ یہ یاد رکھ، اس لیے بے جا وکالت اور بے جا محبت کرنے والوں تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا، مجھے بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو عرض یہ ہے اسلام کی تاریخ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کے قرآن نے ایک تصور بیان کیا ہے، اللہ نے بدر میں مدد فرمائی، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، ویژن دیکھا جاتا گئے، مشن دیکھا جاتا گئے، فکر دیکھی جاتی ہے، نظریہ دیکھا جاتا گئے۔ لڑنے والی 2 قومیں نہیں تھیں، 2 قبیلے نہیں تھے، 2 قومیں نہیں تھیں، لڑنے والے 2 نظریے تھے، لڑنے والی 2 افکار و نظریات کے حامل لوگ تھے۔ مقصد کیا تھا؟ ایک طرف طاقت کا گھمنڈ تھا، دولت کا، سرمایہ کا غرور تھا، اور دوسری طرف محمد عربی کا عشق تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، رسول اللہ پر تکیہ تھا، دین اسلام کی محبت تھی۔ 313 کو لایا گیا جو حقیقت میں 308 تھے، باقیوں کو بعد میں شامل کر کے ٹوٹل تعداد 313 ہوئی۔ ایک طرف
طرف 100 گھوڑے اور گھوڑوں پر آنے والوں کا فخر تکبر، 700 اونٹ تھے، سوار الگ پیادہ الگ، سبھی زرہ پوش تھے، اور کھانے پینے کا ماحول کیا تھا؟ روزانہ 10 اونٹ بھونے جا رہے تھے، ان کے تکے کباب باربیکیو کا ماحول گرم تھا، اور دوسری طرف عالم کیا تھا؟ 8 تلواریں، او جاہل حکمران سن، 8 تلواریں، او فرانس کے سامنے لیٹنے والے بے حیا سن، 8 تلواریں تھیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے قوم کو بے وقوف بنانے والے گھٹیا انسان سن لے، 8 تلواریں تھیں اور ٹوٹل 6 زریں تھیں۔ تم کہتے ہو یورپ ناراض ہو جائے گا اور تمہیں آج موت آ جائے، اللہ کرے تم آج مرو، تو بتاؤ قبر میں فرانس کے کمینے کو منہ دکھاؤ گے یا حسنین کے پاک نانا کو منہ دکھاؤ گے؟ جسے سخت جملوں کی وجہ سے تکلیف ہو، میں معذرت چاہوں گا، اس لیے کہ مجھے مصطفیٰ کی عظمت عزیز ہے۔ اگر کوئی ایسے کمینے سے پیار کرتا ہے تو اپنی عاقبت درست کر لے، وہ تیرے جنازے پہ نہیں آئے گا، اس نے بڑے بڑوں کے جنازے نہیں پڑے، تیری میری اوقات کیا گئے، لیکن شکر کر ایسا جاہل نہ آئے تیرے جنازے پہ، آئے تو وہ آئے جس نے محمد عربی کو راضی کیا ہو۔ اب دیکھیے یہ کہتے ہیں ان کے لیڈر، ان کے اور پھر ان کے اسکالر بھی یہی بک بک کر رہے ہیں، کیسے مقابلہ کریں، کیوں کریں؟ بتاؤ تو صحیح پھر دین کا کیا بات ہے؟ اور کہتے ہیں باقی ملکوں کا تم نے ٹھیکہ لیا ہے، اور لنڈے کے انگریز، تو کیا جانے، باقی ملک جانے وہ جانے، ہمیں کیا لگے کوئی نیتن یاہو سے ملاقات خفیہ کرے یا سامنے کرے، ہمیں کیا لگے کہ کوئی ہوائی راستے دے یا اسرائیل کو تسلیم کرے، لیکن بتا اگر تیرے باپ نے ملک نہیں بنایا، مجھے یقین ہے نہیں بنایا، لیکن مجھے فخر ہے میرے روحانی بزرگ سید جماعت علی نے، میرے قائد علامہ عبد الستار نیازی نے، میرے بزرگوں کی برکات سے یہ ملک بنایا گئے، تمہارا سب کچھ باہر گئے، ہمارے بڑوں کی قبریں بھی ادھر گئے، ہماری نسلوں کا مستقبل بھی ادھر ہے۔ 8 تلواریں تھیں ان کے سامنے، 8 تلواریں، او ڈونگا باغ میں آنے والوں، اب بتاؤ میں وحید الدین جیسے جاہل کو سامنے رکھوں، غامدی جیسے انگریز کے پالتو کو سامنے رکھوں، یا تیری تاریخ ہے دیوبندی وہابی سنی شیعہ کی اٹھا، تلواریں کتنی تھیں؟ سارے بولو کتنی تھی؟ پھر بولو کتنی تھی؟ تلواریں 8 تھی۔ کیا اب دین بھی ہم انگریزوں سے، لنڈے کے انگریزوں سے، ناچنے گانے والوں سے سیکھیں گے یا حکمرانوں کے چہتوں سے سیکھیں گے؟ یہ تاریخ ہے۔ تلواریں ٹوٹل 8 ہیں، زرے ٹوٹل 6 ہیں، اور گھوڑے، غیرت مند بندہ بولے باقی مجھے بتا دو یہ دین ہے۔ کوئی کہے ہم کیا کریں، تو جا مر جہنم میں، تجھے کس نے پوچھا کیا کرے؟ تجھے کس نے پوچھا کیا کرے؟ ہم نے تو یہ کہا کہ یہ بتا مصطفیٰ کے دین کے معاملے میں ہوتا کیا ہے، یہ ان سے پوچھو۔ وہ مصطفیٰ کا نوکر تھا، ریجینالڈ نے جب بکواس کی تھی، سرکار کے غلام نے کیا کہا، صلاح الدین ایوبی نے اس کے لیے رات کی نیندیں قربان کر کے 3.25 سال تک سونا چھوڑ دیا، سیر گو کے کھانا نہیں کھایا، اور تسبیح کی گٹ گٹ کرنے والوں تمہاری بلا جانے، یہ دین نہیں ہے۔ 3.25 سال تک سیر ہو کر کھانا، ٹھنڈا پانی، 3.25 سال کے بعد ریجینالڈ جس نے کہا تھا بلاؤ اپنے محمد کو، صلاح الدین ایوبی کے سامنے تھا، فرمایا مجھے بھیجا ہے میرے محمد نے، میں آ گیا ہوں تلوار بن کے مصطفیٰ کی۔ اب بک کیا بک رکھا تھا، سارے جتنے سہونی لیڈر تھے، جتنے بھی ان کے جرنیل تھے، سب کو کہا باقیوں کو چھوڑ دو، اس کی گردن اتار کے کہا اس کی گردن کو لے جاؤ ان جرنیلوں کے پاس
اور جا کے ان کو کہو تم اسلام کے دشمن تھے لیکن نبی کو بھونکے نہیں تھے، تمہیں معافی ہے، اس نے میرے نبی کی توہین کی تھی، میں نے خود گردن اتار کے کہا ہے نبی کی توہین امتی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ تاریخ اسلام کا حسین ورق ہے۔ اب اگر تمہیں ساری زندگی اپنے جہالت پہ فخر تو ناز ہے تو بھول نہ جانا اقتدار کے دن ختم ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی، ساری دنیا چلی جاتی ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے تیرے جیسوں لاکھوں ختم ہو جائیں گے، ویل چیئر والے بابے کی عزت کا جھنڈا بلند و بالا ہوتا جائے گا۔ سنو میرے نبی کے غلام ہو، اب مسئلہ کیا ہے؟ ناراض تو نہیں ہوئے؟ ناراض تو نہیں ہوئے؟ کیونکہ تھوڑا موضوع ایسا ہے جس کو پریشانی ہو، بس تھوڑا جا منہ تلے رکھے تک کہ جمعہ دا ٹائم گزر جائے، پھر جا کے گھر میں افسوس کرتا ہے۔ تھوڑا جا ہورولی بولو، پھر سن لو، دین کے معاملے میں سستی اور ہوتی ہے لیکن بغیرتی کرنے والا مومن، جس کے نہا خانہ دل میں حکمرانوں کا محبت جاگ اٹھے، وہ پھر یاد رکھے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مسجد میں نہ جایا کریں کیونکہ اس کمینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ معاملہ دین کا، ان کے لیے نہ مرو، مصطفیٰ کے لیے مرو، مصطفیٰ کے لیے مرو، مصطفیٰ کے لیے مرو۔ جس کے چہرے پہ 12 بجی ہوئی ہے وہ منہ نیچے رکھے۔ پھر سنو معاملہ کیا ہے، حضور نے کیا کہا، کیا خیال ہے تمہارا؟ پھر سن لو، تلواریں کتنی تھی؟ سلامت رہو، کتنی؟ 8 زرے، واہ، گھوڑے، ادھر 10 اونٹ ذبح، روزانہ ٹکے کباب، صرف یہ نہیں، ناچ گانا، واہ۔ کن پٹی پہ رکھ کے مجھے کہا گیا سفیر کو نکالو، 126 دن تک باجیاں نچانے والے۔ یہاں تکلیف ہو رہی ہے کہ حضور کے نام کی بات ہوئی، اسلام آباد کے ماحول کو تو نے گندا کر کے وہاں تم نے عورتوں کو نچوایا۔ اب پتہ چلا تمہارے ناچ گانوں سے نہیں، یہ ساری بربادی، یہ جو تم بکتے رہے ہو نا، سونامی آئے گا، آ چکا ہے تیری بے حیائی کی وجہ سے۔ آج کہتے ہیں یوم دعا مناؤ، یوم دعا تو منائیں گے، اسباب ڈھونڈو اللہ کی ناراضگی کے کیا ہیں، اللہ کی ناراضگی کے کیا اسباب ہے۔ 145 مندر بند کر کے، اور جنہوں نے مسجدوں کو بند کیا تھا اب وہ کہہ رہے ہیں مسجدوں میں ہمارے لیے دعا مانگو اللہ عذاب ٹالے۔ ناراضگی تب دور ہوگی قدرت کی، خدا کو راضی کرو، آؤ اسباب ڈھونڈو اللہ کیوں ناراض ہو گیا۔ یہی فرانس تھا جس نے عورتوں کے نقاب پر پابندی لگائی تھی، آج دیکھ رہا ہے کہ وہ جس کا نقاب نہ اس پہ جرمانہ ہے کہ نہیں، چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کرونا سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ نہیں سمجھ گئے خدا کی ناراضگی کیا ہے؟ کشمیر پر جو کچھ کیا گیا، کیا اس کی ناراضگی کا ماحول ہندوستان میں نہیں دیکھ رہے؟ کون بولا تھا؟ چپ تھے۔ اسباب ڈھونڈو، وکالت کرو اسلام کی پوری دنیا میں۔ اللہ نے تمہیں دین کے اس حسین ملک کا سربراہ بنایا تو دنیا کو بتاؤ اسباب یہ ہیں، سبب یہ ہے خدا کی ناراضگی کا۔ کوئی نہیں ٹال سکتا، ویکسین لگ بھی رہی ہے، بندے مر بھی رہے، وجہ کیونکہ خدا ناراض ہے۔ خدا کو راضی کرو اور ناراضگی کے اسباب ڈھونڈ کے اس کو منانے کی کوشش کرو۔ ایک یوسف کی بولی لگی تھی، ایک یوسف کو بازار میں بیچا گیا تھا، قسم رب کعبہ کی، ماں اپنے بچوں کو بھول گئی تھی، جھولیاں اجڑ گئی تھی، دودھ خشک ہو گئے تھے، معصوم پیدا ہونے والے بچے مر رہے تھے بلک بلک کر، وجہ نبی کی بولی لگی، بچے بک گئے تھے، مصطفیٰ کو دشمنوں نے بکواس کی، امت خاموش ہو گئی۔ لقمہ اجل بن رہی ہے کہ نہیں؟ آج پردے کا مذاق اڑایا گیا، آج مرد ہو یا عورت منہ پہ نقاب ڈال کے پھر کر آج بتا نہیں رہا۔ اس لیے خدا کی ناراضگی کے اسباب ڈھونڈو، اللہ بڑا غیرت والا ہے۔ نبی کے معاملے میں
میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، ادھر 8، اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمہیں روزہ لگے ہوئے تو میں 2 بجے جمعہ پڑھا دیں، وہ تو 2:30 بجے ہی میں ختم کرنی ہے، باہیں ہولی بولو تو باہیں اونچی بولو۔ غلاموں 8 تلواریں، 5-6 زرے، 2 بولو 2 گھوڑے تھے، اور پھر ادھر عالم کیا تھا جو کہتے کیا کریں اس کو بتاؤ، تیرے بڑے چوں 70 مرے، او کاکا تیرے بڑوں کے 70 مرے، ہمارے بڑوں کے 2 گھوڑے، 8 6 اور شہید 14۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کسی کو بڑا کہنے سے تکلیف ہو رہی ہو تو بتاؤ، جو بڑوں کا تحفظ کرے وہ ان کا کاکا کہلاتا ہے کہ نہیں کہلاتا؟ او بولو تے صحیح۔ اب ذرا غلامان رسول کا جذبہ دیکھیے، حضور نے پوچھا بتاؤ تمہارا مزاج کیا ہوگا؟ غلاموں کو دیکھا، کیا کرو گے؟ صحابی کا جواب سنو، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ امضی لما امرک اللہ فنحن معک واللہ لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون ولکن اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک باری حکم تو دیو پھر دیکھنا۔ حضور نے فرمایا کیا کرو گے؟ عرض کرتے گئے اللہ کی قسم ہے اسرائیل کی طرح ہم یہ نہیں کہیں گے تم جانو اور تمہارا رب جانے، اللہ کے نبی ہم دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے۔ اے پیارے نبی آپ حکم کریں پہاڑوں سے ٹکرا جائیں، دریاؤں میں کود جائیں، ہم نے قسم کھائی ہے آپ کی عظمت کا دفاع کرنا ہے۔ جو کہتا ہے ہوگا کیا، وہ کیا ہوگا یہ پوچھنا ہے تو پھر اس یورپ کی جیل میں غازی تنویر حسین سے پوچھ، ہم کیا کریں لنڈے کے انگریزوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ اگر کچھ کرنا ہے تو پوچھو غازی انجینئر عامر عبد الرحمن چیمہ سے کہ کیا کیسے ہوتا ہے، اگر کرنا ہے تو پھر پوچھو حضرت غازی ممتاز حسین قادری سے کیا کیسے ہوتا ہے۔ میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلام ہو، آگے پھر عالم کیا تھا؟ وہ کہتے ہم لڑیں گے، مریں گے، کٹ جائیں گے، آپ پر نثار ہو جائیں گے، ہم نثار ہو جائیں گے، آپ پر قربان ہو جائیں گے۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں وَلَكِنْ لَا نُقَاتِلْ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شَمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ۔ آقا آپ اشارہ کریں پھر دیکھیں عالم کیا ہوتا ہے۔ ادھر مصطفیٰ کے غلاموں کا یہ عالم ہے، اور پھر کمانڈر سپریم کمانڈر کا مزاج بھی دیکھیے، حضور کا انداز عدل بھی دیکھیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کم گئے، بندے زیادہ ہیں، 3 ایک اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ اب جب 3 سوار ہونے لگے حضور نے فرمایا علی آپ بھی آ جاؤ۔ ابو البابا کو مصطفیٰ نے والی مدینہ بنا کر واپس بھیجا، مرشد بن ابی مرشد کو کہا آپ بھی آ جاؤ۔ حضور کے ساتھ تینوں کو بٹھایا گیا۔ اب دونوں اتر کے عرض کرتے گئے آقا ہم آپ کے برابر کیسے بیٹھے، آپ کے ساتھ ہم غلام ہیں، آپ امام ہیں۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا ما انتما باقوا منی وما انا اغنا عنکما عن الاجر۔ نہ تم طاقت میں مجھ سے زیادہ ہو، نہ ثواب کی تمہیں کم ضرورت مجھے زیادہ، مجھے کم تجھے زیادہ۔ آؤ برابر بیٹھ کر ہم لوگوں کو بتائیں گے محمد کا دین تو ایسا گئے جس نے اونچ نیچ کے فلسفے ختم کر دیے گئے، لیکن بیٹھ کر
بھی قریب ہو کر بھی انہوں نے ہمیشہ قوم کو یہی بتایا ہم نوکر گئے، یہ آقا گئے، اب غلام ہیں، یہ ہمارے امام ہیں۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلام ہو، اب میں نہیں کہہ رہا اگر مماثلت ہو جائے تو پھر میں معافی کا طلبگار بھی نہیں ہوں، پھر تاریخ کو آپ جو مرضی کہیں۔ ایک طرف عالم یہ تھا اور دوسری طرف کیا عالم تھا، وَمَعَهُمُ الْقِيَانُ وَهُنَّ الْإِمَاءُ الْمُغَنِّيَّاتِ يَضْرِبْنَ بِالدَّفُوفِ يُغَنِّينَ بِهِجَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ فِي غَايَةٍ مِّنَ الْبَطَرِ وَالْخُجَلَاءِ حِينَ خُرُوجِهِمْ۔ ادھر کیا تھا، ادھر یہ تھے روزے کے ساتھ کپڑے پھٹے پرانے، زرہ ان کے پاس 6 تھیں، تلواریں 8 تھیں، گھوڑے 2 تھے، ادھر تعداد کم تھی اور ادھر کیا تھا۔ اب سنیے بیان کیا گیا، رقص کرنے والی گانے والی کنیزیں، رقص کرنے والی کنیزیں گانے والی مغنیات تھیں، وہ بدبخت عورتیں جو جناب والا گا بھی رہی تھیں، ان کی جناب والا حوصلہ افزائی بھی کر رہی تھیں اور جوش دلانے کے لیے ان کو گیت گا رہی تھی ان کے ساتھ چلتے ہوئے، اور وہ آ رہے تھے تو تکبر رعونت میں کیا کہہ رہے تھے، یہ لڑیں گے اور ان کو تو ہماری عورتیں، بوڑھی عورتیں کونیوں سے مار دے اور چوڑیاں بھی نہ ٹوٹے، ہماری عورتیں ایک 2 گھوڑے والوں سے، یہ ہماری عورتیں ان ٹوٹی ہوئی تلواروں اور ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ڈنڈے، ان کو تو ہماری عورتیں مار دیں ان کی چوڑیاں بھی نہ ٹوٹے۔ وہ آ رہے تھے، قرآن نے ان کے اس تکبر کو بیان کیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ وہ گھروں سے نکل رہے تھے اتراتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے، لوگوں کو دکھلاتے ہوئے جا رہے تھے، ادھر محمد عربی کے غلاموں کا عجیب انداز تھا، رسول کائنات کے غلام آ رہے تھے، ان کو روزے بھی تھے، حضور کے غلاموں کا مزاج یہ تھا، ان کے کپڑے بھی پھٹے پرانے، کسی کے ہاتھ میں تلوار تو کسی کے ہاتھ میں جناب ٹوٹی ہوئی یہ چھڑی پکڑی ہوئی ہے، یہ جا کہاں رہے ہو، یہ کہہ رہے تھے ہم محمد عربی کے دین کے لیے جا رہے ہیں۔ ادھر یہ کاروان رسول پہنچا، اب میرے نبی آئے، میرے نبی یہ کائنات کی جلوہ گری ہوئی، آمنہ کے لال کی تشریف آوری ہوئی، بدر کی وادی میں رسول مختار پہنچے۔ یہ ہے اسلام کا فلسفہ، اگر میں اپناؤں گا تو میں کامیاب، آپ اپنائیں گے تو آپ کامیاب، اگر کوئی بڑا اپنائے گا تو کامیاب۔ اس اسلام کو قسم خدا دی مولویوں تک محدود نہ کرو، پیروں تک محدود نہ کرو، صوفیوں تک محدود نہ کرو، تاجروں، بزنس مینوں، جرنیلوں، ججوں، سارے حکمرانوں، اس دین اسلام کے حسن کو دیکھو۔ دین کی وجہ سے کسی پر جناب والا اس طرح کی خرافات اگلنے کا تصور چھوڑ دو۔ دین کا تقاضا کیا گئے، اونچ نیچ کا فلسفہ تم نے ان سے لیا ہے، آج جن کے مالشیے ہو۔ اسلام کا فلسفہ دیکھیے، جب یہ کارواں داخل ہوا حضور نے فرمایا سنو جی آقا تم تھکے ہوئے ہو، جی آقا فرمایا آج تم سارے سو جاؤ گے، محمد تمہارا پہرا دے گا۔ یہ کون ہے جی؟ یہ افسر ہے۔ یہ کون ہے جی؟ چودھری ہے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ امام ہے، یہ پیر ہے، یہ حضرت ہے، یہ فلاں ہے۔ میں خادم ہوں، میں نوکر ہوں۔ میں نوکر ہوں تو اس کو بھی نوکر بننا ہے۔ او ملک کے نوکروں، ملک کے نوکر بنو۔ وہ تنخواہ لینے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہوتا نوکر ہے، ملک سے وفا کرو، اور اسلام کا نام لینے والوں اسلام سے وفا کرو، بھولو نہ، ہاں اسلام کو سامنے رکھو اور ملک کی محبت کو سامنے رکھو۔ اس لیے میرے نبی کے پیارے غلاموں، اسلام کے سالار مصطفیٰ کریم کا کیا فرمان ہوا؟ سارے سو جاؤ۔ پہرا کون دے گا؟ بولو تو صحیح، ہولی بولو۔
پیرا مصطفیٰ دیں گے۔ سارے سو گئے، میرے نبی جاگ رہے گئے۔ یہ تشنا لب جماعت یہاں پر رک گئی آ کر، یہ تشنا لب جماعت یہاں پر رک گئی آ کر، دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر، کہ اے صحرا کو آتش ناک چہرہ بخشنے والے، رخ خورشید کو کرنوں کا سیراب بخشنے والے، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا، تیرا ساقی کو سر یہاں تشریف لائے گا، تیرے محبوب کے پیاروں کے قدم اس خاک پر آئے، الہی حکم دے سورج کو آتش نہ برسائے، اگر اب میرے دم سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالم سے شرم آئے گی۔ اللہ کے نبی جاگ رکھے گئے، محبوب خدا دیکھ رکھے گئے، ادھر قدرت کا ماحول کیا گئے۔ محمد عربی کے غلاموں، رسول کائنات کی بارگاہ میں اللہ نے فتح و نصرت کو کیسے بھیجا گئے۔ ادھر کون دعا مانگ رہے؟ زمین دعا مانگ رہی ہے، اللہ آج میرا اقبال بلند ہو گیا، میرا مقدر اونچا ہو گیا، آج محمد کے قدموں کو چومنے کا اعزاز مل گیا ہے۔ اور مسلمانوں، جب محمد کا نوکر نبی کی عزت کا علم لے کر چلتا ہے، اللہ کی قسم میں زمین فتح کے لیے دعائیں مانگتی ہے، زمین نصرت کے لیے التجا کرتی ہے، پھر مدد و نصرت زمینی حقائق برعکس بھی ہوں، مدد و نصرت پھر محمد عربی کے غلاموں کا ہمیشہ جناب والا ان کا تمغہ بن کر آتی ہے۔ دعا کی صحرا نے مانگی دامن امید پھیلا کر، یکا یک ابر باران آسماں پر چھا گیا کر۔ صحابہ کہہ رہے تھے آقا کیسے خیمے لگائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا تم لگا دو، جو جذبہ، جو قوت، جو طاقت، جو عشق و محبت اور مستی کے سمندر لے کر آ گئے ہو، آنا تمہارا کام تھا اور کرم و فضل فرمانا میرے رب کا کام ہے۔ جنگیں دعا مانگنے سے نہیں ہوتی۔ اگر کوئی پیر کہے میں تویز دے دوں، مولوی کہے میں پھونک مار دوں، اللہ کافروں کو ہلاک کر دے، اللہ جناب فرانس کو برباد کر دے، ایسے نہیں ہوگا۔ میدان کے میدان عمل میں نکلنا پڑے گا، نعرہ مستانہ لگانا پڑے گا، جو فورم جس کو اللہ نے دیا ہے اس فورم پہ صدا بلند کرنی پڑے گی۔ ہم نے کہا خان صاحب تو نے ایک مرتبہ اسمبلی میں جرنل میں بات کی، ہم تو خوش ہو گئے تھے، ہم یہی کہتے ہیں وہ بات بھولنا، کیونکہ ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں آغاز اچھا ہو نہ ہو تو خاتمہ اچھا ہونا چاہیے۔ آغاز تو شیخ رشید کا بھی اچھا تھا، لیکن خاتمہ کیسا ہوا ہے؟ رسول اللہ سے غداری کا اس کو جواب کیا ملا؟ جس نے کہا کل آدم قرار دوں گا پارلیمنٹ میں، لبیک نہیں جا سکے گی، میری یہ بات لکھ لے، اب تو زندگی بھر پارلیمنٹ کو باہر سے دیکھے گا، اندر جانا نصیب نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو پارلیمنٹ
ڈاکومنٹ کے باہر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، جو اس کا سودا کرے گا وہ قسم خدا کی پیر ہوگا یا مولوی، لیڈر ہوگا یا قائد، وہ کبھی نہیں بچے گا۔ اور جس نے اس کا تحفظ کیا ہے، کبریائی کی قسم ہے، وہ مرے گا تو مر کر بھی وہ زندہ ہوتا بندہ رہے گا۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، کچھ کرنا پڑتا ہے، جانا، بولنا، کہنا، بولو۔ اسلام یہ نہیں ہے سجدہ کیا، رکوع کیا، روزہ رکھا، نہیں۔ اسلام جنگ بھی ہے، اسلام میں جنگیں ہیں۔ حضور کے ناموں میں ایک نام ہے نبی الملاحم، جنگوں والا نبی۔ ہمیں برا کہو، اسلام کی تاریخ کو مسخ بولو۔ اچھا یہ بتاؤ، غامدی جیسے مفکروں کا بس چلے تو وہ کہے روزہ ان کے لیے تھا، نماز ان کے لیے تھی، یہ اپنا پردہ ان کے لیے، کیونکہ وہ یہاں تو پہنچے، جنگ ان کے لیے تھی۔ یہ ایسا نہ کرو، دین کو بگاڑو نا۔ دین عقل کے تابع نہیں ہے، عقل کے تابع نہیں ہے، دین اسباب کے تابع نہیں ہے، سب کچھ دین کے تابع، سب کچھ دین کے تابع ہے۔ وہ قربانی مانگتا ہے لیکن پھر عزت بھی دیتا ہے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، دعاؤں سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ میدان سجتے گئے، ہم یہی کہتے گئے اس ملک کی ایک ایک اینٹ چپا ذرہ ہمیں عزیز ہے، ان سے کروڑ درجے عزیز ہے۔ جو باہر ملک میں بیٹھ کر ملک کے سودے کرتے ہیں ان سے کروڑ درجے عزیز ہے، لیکن ہمیں صرف یہ ہے کہ بنا نبی کے دین کے لیے ہے، ہمیں کچل دو، دین سے غداری نہ کرو۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، اللہ کے نبی میدان میں اتر گئے، گھر سے نکلے، اپنے غلاموں کو لیا، میدان میں آ گئے۔ نبی نے بدر کی وادی میں آمنہ کے لال پہنچے، فرمایا اب اللہ کے نبی کا مزاج دیکھیے، حکم دیکھیے۔ کریمہ کا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا لائنیں درست کرو۔ لائنیں درست ہونے لگی، ہاتھ میں چھڑی ہے کمانڈر ان چیف۔ اب کیونکہ جذبہ جہاد ایسا گئے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، میں بزدلوں کی بات نہیں کر رہا۔ اس دور کے مجدد نے کہا تھا شالا بزدلہ نو نیندر نہ آوے، کہا تھا نا، نیند نہیں آتی، پکڑا کوئی ہے، نیند کسی کی اڑی ہوئی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ سزائیں کسی کو مل رہی ہیں، نیندیں کسی کی اڑی ہوئی ہیں۔ یہ ہے قدرت کا مزاج۔ وجہ یہ ہے روزے تک نہیں رکھنے دیے، کھجوریں تک نہیں دی، پانی تک نہیں دیا۔ جرم کیا ہے؟ حضور کا نعرہ۔ واہ، تسی کی سمجھے نبی چھڑ دیں دے نے؟ اور نبی کا تو سگا چچا ہو نا، چچا نبی کی توہین کرے تو اللہ فرماتا ہے محبوب تو بھاویں چپ رہے، میں رگڑ کے رکھنا ہے، تم کس بات میں؟ اور یہ بات سن لو، جس نے بھی حضور کے غلاموں پہ ہاتھ اٹھایا، منبر پر بیٹھ کر اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ان کی اولاد ان پر ہاتھ نہ اٹھائے تو میرا نام چینج کر دینا۔ جس نے حضور کے غلاموں پر نعرے کی وجہ سے ہاتھ اٹھایا ہے، میری یہ بات لکھ لو، اللہ کی قسم ہے وہ اپنی اولاد کے ہاتھوں ذلیل نہ ہو تو پھر کہنا اس کی وجہ یہ ہے اللہ سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں،
حضور نے فرمایا صفیں سیدھی کرو، صفیں سیدھی ہو گئی، بولو صفیں، ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ تھا، چھڑی لگی، حضور کے غلام تھے سواد، ان کو سواد نے وہی عرض کیا کہ آپ کو اللہ نے عادل بنا کے بھیجا ہے، آپ نے ہمیں ہر فرمان میں حکم دیا ہے کہ بدلہ لینا حق ہے، حضور مجھے چھوٹی لگی ہے، مجھے بدلہ دیں۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، کیا ہو گیا اس کو، بدلہ مانگ رہے، حضور بدلہ چاہیے، حضور نے چھوٹی پکڑا، تم کون ہو یہ کہنے والے؟ ہم نے کہا ہم تو بتانے والے ہیں جناب، اونچ نیچ کا فلسفہ نہ رکھو، قبر میں گورے کالے کی وڈی چھوٹی قبر نہیں ہوندی، استاد شگرد پیر مرید سید غیر سید نکے وڈے دی قبر نکو جڑی ہوندی ہے، قبر سدھی کرو۔ کفن فرانس سے نہیں آتا، کفن اسی دکان پہ پڑا ہوا ہے، کفن کا درزی اسپیشل نہیں ہوتا، وہ بعض اوقات بیویاں سیتی ہیں، بس یہی کچھ اوقات ہے سب کی، لیکن یہ سوچو کہ جب قبر اپنے ہاتھوں سے ابا بھائی بند کرے تو کوئی نہیں آتا، جو آتا ہے اس کو منہ دکھانے کے قابل بنو بس۔ حضور نے فرمایا یہ چھڑی پکڑو، چھڑی پکڑ لی، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، ہوا کیا گئے؟ حضور نے فرمایا میں کھڑا ہوں، بدلہ لے، صحابی آگے بڑھا، صحابہ دیکھ رہے تھے اب کیا کرے گا، جیسے ہی قریب پہنچا چھڑی نبی کی چوم کر نیچے رکھ دی، حضور کو یوں جپھی ڈالی، بار بار بھینچ رہے جپھی ڈال کے، ادھر سے جسم کو ادھر سے جسم کے حصہ جسم کے ساتھ مس کر رہے، فرمایا تجھے کیا ہوا؟ عرض کیا کہ موت سر پہ پہنچ چکی ہے اور مجھے پتا ہے اس کے بعد زندگی نہیں ہے، تو میں نے کہا زندگی کی آخری موقع کیا کروں؟ آقا میں نے اپنے جسم کو آپ کے جسم سے مس کر کے اپنا اگلا سفر درست کر لیا ہے۔ کے غلاموں، حضور سید عالم علیہ السلام، اب دیکھیے مالک کائنات دعا بدر میں آ کے مانگ رہے ہیں، پھر سن لو دعا، بولو بولو، اچھا تسا سیانے بندے ہو یار، تسا دسو اس معاملے پہ، حضور کی عزت کے معاملے پہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ بتاؤ، آپ جو کہیں گے وہی ہونا چاہیے، چلو آپ بتا دیں۔ یعنی دشمن حملہ کر جائے، ملک پورا سرکاری سطح پر خلاف ہو، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا یہ بتاؤ، جو کہتا ہے کہ اس وقت یہ کرنا چاہیے، وہ بتائے کہ اس کو کون عزیز ہے، دین عزیز ہے یا محمد عربی کے دشمن عزیز ہے؟ تو پھر جو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے غلط کیا، انہوں نے ٹھیک ہے جی، آپ اور میں نے کون سا درست کیا آپ بتائیے؟ ہم نے کیا درست کیا؟ حکمرانوں نے کیا درست کیا؟ کچھ تو کرو نا، ایسا نہیں ہوگا ادھر بھی رکھو ادھر بھی رکھو، کچھ نہ کچھ تو کرو۔ وعدہ خلافی جو بھی ہوا، جس نے بھی کیا وہ سب کچھ جواب دینا پڑے گا، قوم بڑی سیاਣੀ ہے، سڑکیں رکی، کل پرسوں حضرت گئے ملتان میں تو مریض راستے میں مر گئے، پروٹوکول سے مرے تو وہ ٹھیک ہے، یہ جواب تو دینا ہی ہے نا ہر ایک کو، قدرت تو دیکھ رہی ہے، باقی دیکھ کیا کرنا ہے، آواز تو بلند کرو، ہر بندہ جگہ موجود ہے، وہاں احساس دلائے کہ میں نبی کے دشمن کا دشمن ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، یہ کسی خاص مسلک فرقے لشکر قبیلے کی بات نہیں، نبی کی عزت کی بات ہے، ہر ایک کا حق ہے۔ دعا گھر میں نہیں مانگی، لے کر نکلے، اب کیا ہوا؟ اب دعا وہاں آ کے مانگی تو کیا مانگی؟ وہاں دعا آ کے کیا مانگی؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ
لا تعبد بعدها فی الارض، اللہ جو میرے تھے لے کے میں آ گیا، وہاں نہیں مانگی، میں نے اللہ بھیج دیے، دین تیرا، معاملہ تیرا، اسلام تیرا، یہ سارے میرے ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، صادق امین بھی کہتے ہیں، سب کچھ نہیں، لے کے آ گئے، جس کی تلوار نہیں چھڑی پکڑا دی۔ اب دعا مانگی، اللہ جو میرے تھے لے کے آ گیا، اب سن لے، اگر میرے بیلی مارے گئے نام تیرا بھی لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دعا مانگی، جب یہ مانگی، اب سنیے قدرت نے کیا کیا، ادھر یہ دعا مانگی، ادھر پروردگار نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ، فرشتوں جلدی کرو، تلواریں اٹھاؤ، 1000 فرشتہ، اللہ ہمیں تلوار اٹھانی نہیں آتی، تسبیح والے ہیں، تیری عبادت والے ہیں، نہ لڑنا نہ تجارت نہ بزنس، اللہ فرماتا ہے او میں تواڈی فطرت ویکھاں یا یار دے لباں دی حرکت ویکھاں۔ مرکز میں گھر بزنس تجارت چھوڑ کر دور دراز سے آنے والوں، آپ کے سیر کی ایک پاک دامن عورت نے اور حلال کھانے والے بابے نے جس کو لوری دے کے دنیا کو حکیم الامت کی صورت میں اقبال دیا گئے، اسی اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے گئے گردوں سے قطار در قطار بھی، لیکن ماحول بنانا پڑتا گئے، اترتے گئے، فرشتے آتے گئے، قدرت کی فتح و نصرت کے پھر اللہ عطا فرماتا گئے۔ حضور نے دعا مانگی، 1000 فرشتہ تلواریں لے کے، اب پھر کیا تھا، ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں بھاگا گیا، حضور بس کرو، حضور کہہ رہے تھے اللہ میرے بیلی مارے گئے نام تیرا بھی کوئی نہیں لے گا۔ پھر کہا پروردگار فرماتا ہے فرشتوں 3000 اور چلو، 3000 فرشتہ اور آیا، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتے آ گئے۔ اب آئے کیسے سنو، 5000 فرشتے بخمسۃ آلاف من الملائکہ۔ پوچھئے فخر الدین رازی سے، ابو بکر کہہ رہے حضور چپ کریں، بس کریں، اللہ نے وعدہ کیا پورا کرے گا، قرآن کہتا ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، وہ دم دبا کرن قریب بھاگے گے۔ حضور نے ابو بکر کو کہا ابو بکر جی وہ دیکھ جبریل گھوڑے پہ آ گئے، اس کا امامہ بھی تیرے امامے جیسا ہے۔ یہ راز کیا تھا؟ فرمایا راز یہ تھا جبریل صرف تلواریں نہیں چکڑی، آج وردی بھی ابو بکر والی پالو تاکہ دنیا کو پتا چلے جس طرح فرشی محمد کے نوکر ہیں، عرشی بھی محمد کے نوکر ہیں۔ میرے نبی کے غلاموں، اب جب فتح و نصرت نے نواز دیا، دشمن مارے گئے، غلامان رسول کو فتح ہوئی، آخری بات اور پھر دلچسپ بات کر کے اجازت چاہوں گا، حضور نے نماز نیت لی، نماز میں میرے نبی مسکرائے، جس کو شرم آئے وہ سبحان اللہ نہ فرمائے، نماز میں مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آج مسکرا رہے تھے، فرمایا نماز میں مسکرایا یوں تھا، جبریل امین آئے تھے کمانڈ کر کے فرشتوں کو لے کے لڑنے، دشمنوں کو مارا، غلاموں کو فتح ہوئی، میں نے نماز شروع کر دی، جبریل چل پڑے، اللہ کی بارگاہ میں واپس گئے،
آسمان پہ پہنچے، دروازہ بند تھا، جبریل نے پوچھا کھولو بوا، اوپر سے آواز آئی بند ہے۔ اس نے کہا کس نے کیا ہے؟ آج تک مجھ پہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس نے کہا اساں نہیں کیتا، اتوا ڈرے۔ جبریل نے کہا اللہ دروازہ کیوں بند ہوا؟ فرمایا بھیجا کہاں تھا؟ کہا بدر میں۔ بھیجا کس کے پاس تھا؟ اپنے محبوب کے پاس۔ بھیجا کس لیے تھا؟ دشمنوں کو مارنے۔ پھر کہا مار بھی آیا، راضی بھی کر آیا تیرے نبی کو، دشمن ہلاک بھی ہو گئے، میں آ گیا۔ فرمایا یہ بتا پوچھ کے آئے ہو یا ایویں آ گئے ہو؟ آقا کام ختم ہو گیا، میں آ گیا۔ فرمایا جدوں تک یار اجازت نہ دے ادھر نہیں آنا۔ اب سامنے جبریل آئے تو میں نے مسکرا کے ان کو بتایا، ہون پتہ لگ گئی سجنا نے ہاں کی مقام۔ میرے نبی کے غلاموں، یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے بدر الکبریٰ، یہ ہے اسلام کی عزت و عظمت کا حسین پہلو۔ اللہ سلامت رکھے، جزاکم اللہ، جزاکم۔ اب آپ کی محبتوں کا بھی